تیزاب گردی اور آتش زدگی کا شکار ہونے والے جنوبی پنجاب کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے باعث ملتان میں برن یونٹ کی نئی عمارت بنائی گئی، مگر 15 کروڑ روپے خرچ ہونے کے باوجود یہ فعال نہیں ہو سکا اور فنڈز ختم ہونے کے باعث تعمیر بھی تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے نشتر ہسپتال میں بنائے گئے پرانے برن یونٹ میں ہی مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، جہاں مرد و خواتین مریضوں کے لیے صرف 20 بستر موجود ہیں اور آلات بھی ناکافی ہیں، جبکہ تیزاب اور آگ سے جھلسنے والے مریضوں کا علاج کئی ہفتے جاری رہتا ہے، جس سے عملہ اور مریضوں کو جگہ کم ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نئے تعمیر ہونے والے برن یونٹ کا افتتاح 8 ماہ پہلے ہونا تھا، مگر تاحال نہیں ہو سکا۔ اس زیر تعمیر برن یونٹ کے مکمل ہونے سے ہی مریضوں کا مکمل طور پر علاج ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین تنویر مبین کے ساتھ ارشد چودھری، دنیا نیوز، ملتان۔ صبح پنجاب کے بعد سرحد کی دنیا میں آپ دیکھیں گے نقل مکانی کرنے والوں کے مسائل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈبل سواری پر پابندی کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات، اور پشاور باجوڑ شاہراہ پر تباہ ہونے والے پل کی سست روی سے تعمیر کے حوالے سے کچھ رپورٹس۔ اس وقت ہول سیل کی مارکیٹ رامپورہ پشاور میں موجود ہوں، جہاں پر گرمی کی شدت کے باعث مشروبات کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ گرمی کی لہر میں شدت آتے ہی لوگ ٹھنڈے مشروبات کی طرف لپکتے ہیں، تاہم بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے جعلی مشروبات کے برانڈز بھی یہاں بکثرت نظر آتے ہیں۔ ان مشروبات کی تیاری میں مختلف کیمیکلز اور رنگ شامل کیا جاتا ہے، جس کے پینے سے پیاس کم ہونے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے جعلسازی کو روکنے کے لیے کوئی باقاعدہ طریقہ کار نہیں۔ شہر کے بازاروں میں مختلف ناموں سے جعلی مشروبات عام ملتے ہیں اور گرمی کے ستائے ہوئے لوگ سڑکوں پر کھلی انہی دکانوں کا رخ کرتے ہیں، جو بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہی ہیں۔ شہریوں کا حکومت سے مطالبہ کہ ایسے مشروبات تیار کرنے والی کمپنیوں کی مانیٹرنگ کر کے اس میں ملوث افراد کا محاسبہ کیا جائے۔ کیمرہ مین عمران حسن کے ساتھ سمین جان، دنیا نیوز، پشاور۔ میں اس وقت موجود ہوں نانک پورہ ہائی اسکول میں، جہاں متاثرین مالاکنڈ کو ناکافی سہولیات کی بنا پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مالاکنڈ آپریشن سے متاثر ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد کیمپوں کی بجائے گھروں، حجروں اور سرکاری اسکولوں میں پناہ گزین ہے۔ میڈیا کی موجودگی اور اہم شخصیات کے دوروں سے کیمپوں میں مقیم متاثرین کی تو سن لی جاتی ہے، تاہم یہاں انہیں سر کے صاحبان کے علاوہ سہولت نام کی کوئی چیز میسر نہیں۔ متاثرین کی امداد رجسٹریشن سے مشروط کرنے کے بعد ان سینکڑوں خاندانوں کی واحد امید ختم ہو رہی ہے، جو کیمپ ڈکلیئر کیے جانے والے ان اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ متاثرین کو موسم کی شدت کے علاوہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث مچھروں کی بھرمار کا بھی سامنا ہے۔ ان کیمپ اسکولوں میں موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے علاج معالجے کی کوئی سہولت میسر ہے اور نہ ہی راشن ان تک پہنچ پاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیمپ اسکولوں میں مقیم متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور حالات کی اسی سختی میں ان کی جلد از جلد واپسی کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے۔ اسکولوں، حجروں اور رشتہ داروں کے گھروں میں مقیم بہت سے متاثرین تاحال بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی سے محروم ہے۔ کیمرہ مین معین علی کے ساتھ انیلا شاہین، دنیا نیوز، پشاور۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور باجوڑ شاہراہ پر کڑپا کی پہاڑیوں میں ڈنڈ پل کے مقام پر۔ یہاں آپ پشاور باجوڑ اور محمد ایجنسی کے درمیان آنے جانے والی گاڑیوں کو پل کی بجائے برساتی نالے میں سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پل بھی علاقے میں دیگر سرکاری عمارات کی طرح اس وقت دہشت گردی کا شکار ہو گیا جب گزشتہ سال ماہ نومبر کی ایک سرد رات کو ایک زوردار دھماکے سے اس کا مشرقی حصہ تباہ کر دیا گیا۔ اس تباہی کے بعد یہاں سے گزرنے والی سینکڑوں گاڑیوں کو ایک کھائی سے ہو کر برساتی نالے کے ذریعے دوسری جانب جانا پڑتا ہے، جس سے وقت ضائع ہونے کے ساتھ اضافی ایندھن بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بڑی شاہراہ ہونے کے ناطے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پل کی مرمت کا کام فوری طور پر مکمل کر دیا جاتا، لیکن 8 ماہ گزرنے کے بعد آج بھی اس کی تعمیر و مرمت کا کام کچوے کی رفتار سے جاری تو ہے، تاہم یہ معلوم نہیں کہ اس کی تکمیل کب تک ممکن ہو سکے گی۔ یہاں سے روزانہ گزرنے والے ہزاروں لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈنڈ پل کی تعمیر و مرمت کی طرف خصوصی توجہ دی جائے اور دوبارہ تعمیر کے بعد اس پل کی حفاظت کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کے لیے کسی نقصان سے محفوظ رہا جا سکے۔ مکرم خان عاطف، دنیا نیوز، ڈنڈ پل، کڑپا محمد ایجنسی۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل لنڈی کوتل میں، جہاں پر سوات سے آئے ہوئے متاثرین امداد کے منتظر مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ ان متاثرین کا کہنا ہے کہ سوات میں آپریشن کے دوران زندگی بچانے کے لیے صرف تن کے کپڑے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ آئے ہیں۔ متاثرین نے الزام لگایا کہ حکومت کے قائم کردہ کیمپس کسی مصیبت سے کم نہیں، اس لیے ہم نے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کا رخ کیا۔ حکومتی اور فلاحی اداروں سے امداد لینے کے لیے رابطے کیے، لیکن اب تک کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوں گے۔ سوات اور ملاکنڈ متاثرین کی دل جیتنے کے لیے حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جہاں پر بھی یہ لوگ مقیم ہیں وہاں حکومتی امدادی ٹیمیں چھان بین کر کے ہر متاثرہ خاندان کی بھرپور مالی مدد کرے۔
मास्टर अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। मैं इस वक्त डेरा इस्माइल खान में शुमाली सर्कल रोड पर बारगेन मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ वीरानियों ने डेरे डाले हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में गुज़श्ता 8 माह से मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी चली आ रही है और अब मोटरसाइकिल चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, जिससे आम शहरी जहाँ परेशान नजर आते हैं वहाँ कारोबार जिंदगी में मफलूज होकर रह गया है। और खासकर मोटरसाइकिल पर मुकम्मल पाबंदी के बाद मोटरसाइकिल मैकेनिक और बारगेन सेंटर वाले फाकों का शिकार नजर आते हैं। मोटरसाइकिल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी से एक अंदाजे के मुताबिक 1600 खानदान मुतासर हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने में पुलिस इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अपनी नाअहली और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मोटरसाइकिल पर पाबंदी आयद करके शहरियों को एक अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। मोटरसाइकिल पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद पुलिस टारगेट किलिंग की वारदातों पर काबू नहीं पा सकी है। शहरियों ने मोटरसाइकिल सवारी पर पाबंदी को गैर कानूनी इकदाम करार देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अहमद नवाज जूनियर के साथ सिफातुल्लाह मुगल, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। सुबह सरहद के बाद बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर की। प्रोग्राम में शामिल करते हैं इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशनों में कायम मसालती कमेटियों के किरदार पर रिपोर्ट और आपको सैर कराएंगे इस्लामाबाद के चिड़ियाघर की। और इसके अलावा आप देखेंगे आज़ाद कश्मीर के सिक्योरिटी इंतजामात और मीरपुर में पॉलीथीन बैग से होने वाली आलूदगी के बारे में कुछ रिपोर्ट्स। शहरियों को मुफ्त और फौरी इंसाफ की फरहमी के लिए थानों में कायम मसालती कमेटियां कुछ अरसा मुअत्तल रहने के बाद अब दोबारा बहाल कर दी गई हैं। 2001 में इस्लामाबाद के तमाम थानों में शहरियों के मसाइल के हल के लिए अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल मसालती कमेटियां तश्कील दी गई थीं, जिनका मकसद लोगों को थानों और कचहरी की बजाय इनके मसाइल मुंतखब अवामी नुमाइंदों के जरिए हल करवाना था। इन कमेटियों ने गुज़श्ता 8 सालों के दौरान शहरियों के करोड़ों रुपए के लेन देन के तनाज़ात खुश असलूबी से हल किए। अच्छी शोहरत की हामिल गैर मुतनज़ा और सियासत से बालातर शख्सियात को मसालती कमेटी के मेंबरान के लिए मुंतखब किया जाता है, जिनमें ख़वातीन मेंबरान भी शामिल हैं। हर थाने की सतह पर मसालती कमेटी के 21 मेंबरान पर मुश्तमिल 7 पैनल तश्कील दिए गए हैं, जो पूरा हफ्ता बगैर किसी मुआवजे के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। थानों में संगीन नौयत के मुकदमात के अलावा दीगर आम नौयत के मामलात इन कमेटियों के जरिए ही हल करवाए जाते हैं। मसालती कमेटियों के जरिए किए गए फैसलों को अदालतें भी फोकियत देती हैं। मेंबरान का कहना है कि 90% केसेस थाने और कचहरी के बजाय यहाँ हल हो जाते हैं। शहरियों ने मसालती कमेटियों के क़याम को सराहते हुए मुतालबा किया है कि इन कमेटियों को कानूनी हैसियत देकर इनका दायरा कर दीगर शहरों तक भी वसी किया जाए। कैमरामैन अंजब फातमी के साथ सगीर अहमद, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।